تو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی 7 اپ پی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 7 اپ کی تاریخ اور اس کی کہانی کے متعلق بتاؤں گا جو کافی انٹرسٹنگ ہے۔ 7 اپ کو بنانے والے آدمی کا نام چارلس گریگ ہے۔ یہ آدمی 1868 میں امریکہ میں پیدا ہوا تھا۔ 22 سال کی عمر تک اس نے کئی نوکریاں کی، لیکن اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ چارلس کو ہمیشہ سے کوئی کاربونیٹڈ ڈرنک ایجاد کرنے کا شوق تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ اپنا یہ شوق پورا کر سکے، اسی لیے 1919 میں اس نے ویسٹ نام کی ایک کاربونیٹڈ ڈرنک بنانے والی کمپنی میں نوکری کر لی۔ اس کمپنی میں کام کر کے اس نے کافی کچھ سیکھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے اپنا خواب بھی پورا کر لیا۔ چارلس نے اپنی پہلی کاربونیٹڈ ڈرنک ایجاد کر لی۔ اس کا نام وسل تھا۔ یہ اورنج فلیور کی ایک بوتل تھی۔ دوستو، یہ کاربونیٹڈ ڈرنک دیکھتے ہی دیکھتے کافی مشہور بھی ہو گئی۔ بچے، بڑے، بوڑھے سب اس کو شوق سے پینے لگے۔ چارلس کو اس کمپنی میں پروموشن بھی مل گئی اور اس کی خوب تعریفیں بھی ہوئیں، لیکن پھر کچھ عجیب ہو گیا۔ اس کمپنی کے مالک اور چارلس کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی اور اس نے چارلس کو اپنی کمپنی سے نکال دیا، یعنی اب چارلس بے روزگار ہو چکا تھا۔ لیکن دوستو، چارلس کے کام کو دیکھتے ہوئے جلد ہی اسے ایک اور کاربونیٹڈ ڈرنک کمپنی میں نوکری مل گئی۔ اس کمپنی کا نام وارنر جینکنسن تھا۔ یہاں چارلس نے اپنی دوسری کاربونیٹڈ ڈرنک ایجاد کر لی۔ اس ڈرنک کا نام ہاؤڈی تھا۔ اس ڈرنک کا فلیور بھی اورنج تھا، لیکن اس دفعہ چارلس نے اس ڈرنک کے رائٹس اپنے پاس رکھ لیے۔ اس نے کچھ لوگوں سے پارٹنرشپ کر لی اور ایک کمپنی بنا لی۔ دوستو، اس کی یہ ڈرنک ہاؤڈی بھی امریکہ میں کافی مشہور ہوتی گئی، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ دوستو، ان دنوں امریکہ میں اورنج فلیور کی ڈرنکس بہت زیادہ پھیل گئی تھیں۔ چارلس کو لگا کہ اس کو کچھ الگ ایجاد کرنا چاہیے۔ 9 سال کے بعد یعنی 1929 میں اس نے 7 اپ ایجاد کر لی۔ 7 اپ کو بنانے میں اس کے 2 سال لگ گئے، لیکن اس کا نام اس وقت 7 اپ نہیں تھا۔ 7 اپ کا پہلا نام بیب لیبل لیتھیٹڈ لیمن لائم سوڈا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا نام تھا، لیکن اس کے پیچھے چارلس کا ایک مقصد تھا۔ دوستو، اس وقت لیتھیم سٹریٹ ایک دوائی تھی جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز سے گزرنے والے لوگ استعمال کرتے تھے۔ ڈاکٹرز اس کو بائیپولر ڈس آرڈر یا پھر مینیا کے پیشنٹس کے لیے یوز کرتے تھے۔ آسان الفاظ میں وہ لوگ جو دماغی امراض کا سامنا کر رہے تھے، یہ دوائی ان کے لیے تھی۔ چارلس نے اسی دوائی کو 7 اپ میں استعمال کر لیا اور لوگوں کو کہا کہ اس ڈرنک کو پینے سے ان کا ڈپریشن بھی کم ہوگا۔ تبھی اس نے اس کا نام بیب لیبل لیتھیٹڈ لیمن لائم سوڈا رکھا، ایک ایسا نام جو کسی دوائی کی طرح لگتا تھا۔ دوستو، چارلس کی یہ ڈرنک شروع میں تو اتنی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن پھر چارلس نے اس کی قیمت کم کی اور اس کا نام 7 اپ رکھ لیا۔ چارلس پہلے اس کا نام کلک رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ نام آلریڈی کسی نے رکھا ہوا تھا، تو اس نے 7 اپ پر ہی صبر کر لیا۔ دوستو، چارلس گریگ 1940 میں مر گیا تھا۔ تب تک 7 اپ کافی مشہور ہو چکی تھی، لیکن 1948 میں امریکن حکومت نے 7 اپ سے لیتھیم سٹریٹ کو نکالنے کا حکم دے دیا، وہی دوائی جو دماغی امراض کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ دوائی کافی خطرناک تھی اور اس کے کافی سائیڈ ایفیکٹس بھی تھے، اسی لیے 7 اپ سے اس دوائی یا ڈرگ کو ختم کر دیا گیا۔ 1986 میں پیپسی نے 7 اپ کو خرید لیا تھا۔